الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وقال في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی آج کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت اور امت کے باغیرت نوجوانوں، کل آنے والا 15 اگست ہے جس کے اندر ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایک جشن منایا جاتا ہے انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے، اور وہ ہندوستان کے آزاد ہوئے 80 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہر تنظیم، ہر اسکول اور ہر کالج کے مینجمنٹ اور ہر مدرسے والے اپنے اپنے حساب سے ایک پروگرام کرتے ہیں جس کے اندر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور اس موقع پر ہندوستان کے جو جانباز مجاہدین ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور ان کے کچھ تاریخ کو بتایا جاتا ہے، اور کچھ خوشی کی لہر وہاں پر دوڑ جاتی ہے، اور وہاں اس کے بعد کچھ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے۔ تو ہر تنظیم والے اور ہر ذمہ دار اور ہر اسکول کے مینجمنٹ اپنے اپنے حساب سے پروگرام کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر وہاں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے ذریعے سے بھی پروگرام منایا جاتا ہے، اور بالآخر جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر جو قومی گیت ہے اور قومی ترانہ ہے اس کو پڑھ کر کے اس پروگرام کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے 1 گھنٹہ، کہیں 1.5 گھنٹہ، کہیں 2 گھنٹہ، کہیں آدھا گھنٹہ اپنے اپنے حساب سے اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہر ہندوستانی اس موقع پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں، لیکن ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آزادی ہم کو ملی ہے، جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، جس کی خوشیوں کے اندر ہم جھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے بساط کے مطابق خوشیاں پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے مسلمانوں کی اور برادران وطن کی کیا کیا قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہو کر کے 80 سال اپنے ختم کرنے جا رہا ہے۔
تو ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی ہسٹری ہے اور ایک لمبی داستان ہے، اور بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان اس آزادی کو قبول کر کے اپنا اگلا سفر طے کرتے جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک لمبی مدت تک حکومت رہی۔ تقریباً مورخین کے اور تاریخ نگاروں کے بیان کے حساب سے 800 سال، 850 سال، 900 سال یا 950 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے، اور اپنے اپنے حساب سے مسلمان اسلامی حکومت کے زمانے میں، مسلمانوں کے بادشاہوں کے زمانوں میں مسجدیں تعمیر کرتے تھے اور اپنے قلعے تعمیر کرتے تھے۔ اس کے ذریعے سے اپنے اپنے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی۔ اور دوسری طرف مسلمان، یہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے بہت سرخیز ہے، بہت زرخیز سرزمین ہے۔ یہاں پر طرح طرح کی چیزیں تیار ہوتی تھی اور اگ کر کے مختلف جگہ تقسیم ہوتی تھی اور مختلف جگہوں میں اس کو پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح سے ایک لمبی مدت سے سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس کے اوپر ایک وقت آیا تو برطانیہ کے جو انگریز ہیں ان کی ترچھی نگاہ پڑ گئی، اور اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کے اوپر ایک بد نگاہ لگ گئی، ایک غلط نگاہ ہندوستان کے اوپر لگ گئی۔ تو انہوں نے چاہا اور انہوں نے اپنے خفیہ کوشش اور پالیسی کے ذریعے سے ایک اچھا عنوان قائم کر کے ہندوستان میں انہوں نے اپنا قدم رکھا، اور یہ باضابطہ طور پر 1600 عیسوی کے اندر ہوا، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ ہلکا ہلکا ہندوستان کے اندر آتے رہے، جاتے رہے، اور یہاں ہندوستان کی حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور انہوں نے ہندوستان کا مطالعہ کیا کہ ہندوستان کیسا ہے، یہاں کے بادشاہان کیسے ہیں، یہاں کی حالت کیسی ہے، یہاں کی پوزیشن کیسی ہے، اور یہاں کا جو بزنس ہے وہ کیسے ہے، کس طرح سے یہاں ہندوستان کے اوپر ہم اپنا سکہ جما سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک لمبی مدت تک سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت ہندوستان کے اندر اپنا تعلقات قائم کرتے رہے۔ باضابطہ طور پر انہوں نے 1600 عیسوی کے اندر 1600 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی قائم کیا کلکتہ کے اندر، اور نام تو کمپنی کا انہوں نے رکھا کہ یہاں کی بزنس اور یہاں کی جو معاشی نظام ہے اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہاں کی جو پیداوار ہے اور یہاں کا جو پروڈکشن ہے ہم اس کو یہاں سے پوری دنیا میں پہنچائیں۔ اس طرح سے خوبصورت لیبل قائم کیا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کو پھر آگے ہر جگہ پھیلایا۔ کالیکٹ کیرلا کے اندر اور احمد آباد گجرات کے اندر اس طرح سے دن بدن اپنے کمپنی کے نام کو پھیلا کر کے اندرونی طور پر ان کی یہ کوشش تھی کہ یہاں پر ہم برطانیہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو انہوں نے کبھی دہلی کا سفر کیا، کبھی کلکتہ کا سفر کیا، کبھی کیرلا کا سفر کیا۔ اس طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے بال و پر کو پھیلاتے رہے، اپنے شکنجے کستے رہے، اپنے پیر کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن اوپر تو یہی لیبل تھا کہ ہم بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم یہاں کی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں،
اور اس کو ہم ترقی کی راہ پر لے جا رہے ہیں، لیکن در پردہ انہوں نے یہاں کی حکومت کو کمزور کرنے، یہاں کی حکومت کے اندر آپس میں لڑانے اور اپنی سازش اور اپنی پلاننگ کو داخل کرنے کے لیے ایک لمبی سفر طے کرتے رہے۔ اس طرح سے 100 سال کی مدت گزر گئی، یہاں تک کہ 1700 جب داخل ہوا تو اس موقع پر یہاں کے کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ انگریز تو جسم کے تو گورے ہی لیکن دل کے کالے ہی، ان کی نیت صحیح نہیں ہے اور ان کا پلاننگ کچھ اور ہی ہے، ہندوستان کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان کو اپنے ماتحت لا کر کے اپنی طاقت کو پوری ہندوستان کے اندر چلانا چاہتے ہیں۔ اس عنوان پر انہوں نے کوشش کیا ہے اس بات کو ایک طرف 11ویں صدی عیسوی کے اندر حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بھانپ لیا اور انہوں نے اس طرح سے اس بات کو بھانپ کر کے اپنے متعلقین کو یہ فکر بتاتے رہے کہ ان لوگوں کی نیت اچھی نہیں، تو یہ فکر اوڑھ کر کے اس فکر کو منتقل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور اس فکر کو پھیلانے کے اندر ان کو کبھی جیل بھی جانا پڑا۔ پھر ان کا انتقال ہوا، پھر انہی کے متعلقین میں پیدا ہوتے رہے، بالآخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس فکر کو ایک طرف بھانپ لیا اور انہوں نے اندرونی طور پر اپنے قلم کی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے ایک فارمولہ تیار کیا کہ انگریزوں کے خلاف کسی طرح سے ہم کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اس کو عمل میں لانے سے پہلے ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف تو علماء کی ایک جماعت اس باریکی کو سمجھ کر کے اپنی اس فکر کو پھیلانے میں لگ گئے، اور دوسری طرف 1750 اور 1756-57 کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف زبردست لڑنے کے لیے ایک میدان کے اندر اتر گیا، لیکن وہاں پر بھی میر جعفر ایک غدار نکل کے آیا جو انگریزوں کا ہم نوا تھا، وہ ان کے ساتھ رہ کر کے ان کے سازش اور ان کے پلان کو جو ہے انگریز کو منتقل کرتے رہا، جس کے نتیجے میں وہاں پر نواب سراج الدولہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا، ادھر جنوب کے اندر 1787 اور 88 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے اور زبردست طریقے سے باضابطہ طریقے سے ہتھیار سے لیس ہو کر کے انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ بالآخر ان کو بھی 1790 کے اندر میسور کے قریب سری رنگا پٹن کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مورخین نے اور تبصرہ کرنے والوں نے لکھا ہے، موافقین نے بھی مخالفین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت بہت بارعب شخص تھے، حضرت کے سامنے کوئی انگریز بھی کھڑ نہیں پاتا تھا۔ اسی وجہ سے جب ان کو میر صادق جیسے غدار مشیر کے ذریعے سے اور جاسوس کے ذریعے سے ان کو قتل کروایا گیا، تو جس دن قتل کیا اس دن انگریز سینہ تھام کر کے کھڑا ہو گیا کہ ہندوستان ہمارا ہے، اور ان کا ایسا روب تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی لاش نیچے پڑ گئی، لیکن ان کے روب کی وجہ سے انگریزوں کو ان کے قریب جانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ لاش پڑی ہو گئی ہے، ان کی روح ان کی جسم سے پرواز کر گئی ہے، لیکن قریب جانے ہمت نہیں ہے، تو ڈھیلے پھینک کر کے ان کو چیک کیا کہ ٹیپو سلطان کی زندگی باقی ہے یا ان کی روح پرواز کر کے وہ انتقال کر گئے۔ جب پتھر پھینک کر کے معلوم کیا کہ ان کی روح چلی گئی ہے،
تب جا کر کے قریب ہوا اور ان کی لاش کو اٹھایا۔ اس موقع پر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو وہ ایک طرف حضرت مولانا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 کے اندر شہید ہو گئے، تو انگریز اور مضبوط ہو گئے اور کہا کہ آج سے ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ڈٹ کر کے اپنی پوری حکومت کو قائم کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر پورے ہندوستان کے اندر تقریباً مضبوط حکومت قائم ہونے لگی۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، میں یہ ہسٹری اور ان واقعات کو مختصر طور پر اشارہ کرتے جا رہا ہوں، ورنہ تو یہ داستان ہے جو کئی دنوں تک بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے جو پیشوا ہیں ان کی قربانیاں ہیں۔ کتاب کئی جلدوں میں ہمارے مورخین نے، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھ کر کے پورے عالم کو کہہ کر کے چلے گئے، یہ جو ہندوستان جو خوبصورت شکل میں آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہم کو نہیں مل گیا ہے، اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے خاک و خون کی ندیوں کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا، تب چل کر کے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ جب 1803 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پوری طرح سے سمجھ لیا اور اعلان کیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، یعنی کافر اور عیسائی کا کنٹری بن چکا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ ایک طرف حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اعلان تھا، ایک بجلی بن کر کے انگریزوں کے خلاف گرا، یہ اعلان ہر جگہ پھیل گیا، ہر طریقے سے لوگ بیدار ہو گئے، غفلت میں کچھ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اعلان کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گیا واقعی یہ انگریز ہم کو غلام بنا چکے ہیں، ایسے موقع پر ہم کو ویسے ہی رہیں گے تو پورا ہندوستان عیسائی کنٹری ہو جائے گا، یہاں پر مسلمان نام کا کوئی باقی نہیں رہے گا، قرآن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، مسجد نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، یہاں پر مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت نے اعلان کر دیا کہ یہ ہم آج سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا اگر اعلان جہاد نہ ہوتا، انگریز کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہوتا، اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ کبھی وجود میں ہی نہ آتی، ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک ریشمی رمال وجود میں نہ آتا، 1857 کی جنگ وجود میں نہ آتی، اور ہندوستان چھوڑو کا نعرہ کبھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ سب دین ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کر کے زندگی گزار دیا، لیکن موقع آیا اور سمجھا کہ ہم حدیث کا درس دیتے رہیں گے، دوسری طرف ہندوستان کے اندر انگریز گھن کی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ہمارا یہ حدیث پڑھانا بھی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے موقع کے نزاکت کو اور موقع کے حالت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے فتویٰ جاری کیا، تو ان کے شاکر تیار ہو گئے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کے اندر پھیل کر کے علماء کو تیار کیا، ذمہ داروں کو تیار کیا، عمائدین کو کھڑا کیا کہ ہم ایسے ہی رہیں گے تو ہم کو انگریز یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، اگر ہم کو یہاں پر رہنا ہی ہے، عیسائی بن کر کے رہنا ہے، مرتد بن کر کے رہنا ہے، مسلمان بن کر کے ہم ہندوستان میں رہ نہیں سکتے۔
تو ایک فتویٰ تھا، دراصل ایک انقلاب پیدا ہو گیا پوری ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح سے انہوں نے بالا کوٹ کے میدان کے اندر اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، احمد شہید رحمت اللہ علیہ انگریز کی مقابلہ کرتے ہوئے اور اس سے جنگ لڑتے ہوئے دونوں نے جام شہادت نوش کی اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ لگایا ہوا اور وہ بیان کیا ہوا فتویٰ اتنا مضبوط تھا، وہاں پر سلسلہ رکا نہیں، آگے سلسلہ بڑھا۔ پھر اس کے بعد 1857 1856 کے اندر ایک جگہ جڑ کر کے اس وقت کے جو مشائخ تھے، اس وقت کے جو علماء تھے، وہ مل بیٹھ کر کے مشورہ کیا۔ 1856 کے اندر 1856 کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر حضرت مولانا جعفر تھانیسوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ایسے بے شمار اکابرین جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا میٹنگ کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دشمن ہمارا انگریز ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے جال کو پورے ہندوستان میں پھیلا چکا ہے، اس لیے ہم کو انگریز کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ہم مقابلہ کریں گے یا نہیں تو ہم کٹ جائیں گے، ورنہ لیکن ہم انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ اعلان حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس خصوصی مشورے کے اندر کیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہا حضرت ہم تو بہت کم افراد ہیں، ہمارے پاس کوئی لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تلوار، کوئی تیر اور کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ انگریز تو اپنی طاقت کے غرور میں، اپنے قوت کے غرور میں دن دناتے پھر رہا ہے، ایسے مضبوط طاقت کے مقابلے میں ہم کیا لڑ سکیں گے؟ تو اس موقع پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو تاریخی جملہ کہا تو اس موقع پر حضرت نے کہا کیا ہم غازیان بدر کے افراد سے بھی کم ہیں؟ کہ غازیان بدر، جنگ بدر کے موقع پر جو اسلام کا پہلا جنگ تھا تو ایک طرف مسلمان 313 تھے اور ان کے پاس گھوڑے نہیں، ہتھیار نہیں اور کوئی اوزار نہیں، دوسری طرف دشمنان کفار مکہ 1000 سے زیادہ، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس قوت۔ ایسے موقع پر انہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کامیاب کیا اور قرآن کے اندر یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والا دن قرآن کا اعلان ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی مدد سے آگے بڑھا تو اللہ کی مدد آئی۔ جب یہ جملہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سنا، کہا تو سب حاضرین کو اطمینان ہو گیا اور سب طرف جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ بالآخر 2 جماعت بنائی گئی، 2 محاذ بنایا گیا، ایک محاذ بنایا گیا امبالہ پنجاب کی جانب اور ایک محاذ بنایا گیا شاملی کے اندر۔ ایک محاذ کے ذمہ دار حضرت جعفر تھانیسوری رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا اور دوسری جو جماعت ہے اس کے ذمہ دار وقت کے پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو بنایا گیا اور شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی اور جنگ میں حصہ لینے والے پورے اکابرین تھے، وقت کے ولی تھے، وقت کے شیخ تھے، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کہ اس کے اندر بھی ہمارے اکابرین کو کچھ ناکامی کا صورت دیکھنا پڑا۔ 1857 کے اندر 1857 کے اندر تو اسی موقع پر حضرت ضامن شہید کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو اس جنگ کے اندر زخمی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ
کسی طرح سے بچتے بچاتے اپنے ہونہار دونوں شاگردوں کو سمجھا کر کے مکے کی طرف رخصت کر کے چلے گئے، اور یہ دن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ دونوں شاگرد اپنے اس مشن کو آگے بڑھائے۔ جب یہ 1857 کے اندر ہمارے اکابرین نے انگریز کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو اس موقع پر انگریز کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی علماء، یہی ملا ہمارے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے برطانیہ سے ہندوستان کے اندر جو موجود انگریز ذمہ دار تھے ان سے مشورہ طلب کیا کہ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت، اس حکومت کو آگے بڑھانا ہے اور لائف ٹائم تک اس حکومت کو چلانا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موقع پر ایک بہت بڑا انگریزی سیاستدان اس نے رپورٹ کے اندر لکھا، سب سے پہلے ہماری مخالفت کرنے والے، انگریز کی مخالفت کرنے والے یہی مسلمان ہی، ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے۔ جذبہ جہاد جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ہماری حکومت لانگ ٹائم تک رہ نہیں سکتی۔ تو اس نے رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے قرآن سے علماء کے رشتے کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ عوام کو علماء سے ختم کر دیا جائے، ان کے تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ تو مورخین لکھتے ہی 1861 سے لے کر 61 سے لے کر 64 تک 3 سال کے اندر تقریباً پورے ہندوستان سے قرآن کریم کے 300 نسخے جلائے گئے کہ قرآن رہے گا، قرآن کو علماء پڑھیں گے اور عوام کو سبق سمجھائیں گے اور جہاد کی اہمیت کو بتائیں گے تو مسلمان آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ جہاں جہاں مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، مرکزوں کے اندر جہاں جہاں قرآن ہے، تقریباً لکھا ہے کتابوں کے اندر 3 لاکھ قرآن جلائے گئے۔ 3 سال کے اندر یہ کام ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کا پروگرام تھا کہ علماء کو ختم کر دیا جائے۔ اگر علماء کو ختم کر دیا جائے گا تو اس موقع پر عوام بیچارے جاہل رہیں گے اور ان کو دین کا علم نہیں رہے گا، تو ہم جو چاہے کہیں گے وہ ہماری بات کو مان جائیں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ عیسائی مذہب صحیح ہے، اسلام غلط ہے، تو بھی مان جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے دوسرا کام انہوں نے شروع کیا کہ علماء کو ختم کر دیا جائے۔ تو مورخین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے 1865 سے لے کر علماء کو قتل کرنا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اتنا بھیانک طریقے پر لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ تقریباً 50 پر 1500 علماء کو شہید کر دیا گیا، اور علماء کے علاوہ علماء کی شکل میں کوئی جھبا والا نظر آتا، کوئی داڑھی والا نظر آتا، کوئی پگڑی والا نظر آتا، اس کو بھی پریشان کرتے، اس کو بھی جو ہے قتل کر دیتے تھے، داڑھی نوچتے تھے۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے تاریخ کے اندر، میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم صرف تاریخ بیان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو حالت گزری ہوگی اور انہوں نے جس کیفیت کو انہوں نے محسوس کیا ہوگا، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایک ایک درخت کے نیچے جو ہے پھندے کے اندر مسلمانوں کی لاش لٹکے ہوئے، یہاں تک کہ دہتی ہوئی آگ کے اندر جو بھی ٹوپی والا جھبے والا نظر آتا اس کو اسی آگ کے اندر ڈالتے تھے۔ اور آگے مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ درخت کے پھندے کے اندر اس کو پھانسی میں لٹکا دیا جاتا اور ہاتھی کے اوپر بٹھا کر کے وہاں پہنچنے کے بعد پھندا کھینچ دیا جاتا، ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا، اسی طرح سے اس مسلمان کی اور اس عالم کی لاش لٹکی ہوئی رہی۔ یہ حالت گزرتی گئی، لیکن ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے قدم کو پیچھے نہیں بڑھایا،
آگے ہی بڑھاتے رہے اور انہوں نے سوچا کہ اسی طرح سے معاملہ ہوتے رہے گا تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دلی کے قریب 130 کلومیٹر کی دوری پر ضلع سہارنپور کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ دیوبند، وہاں جمع ہو کر کے سب نے میٹنگ کیا کہ ہم کو ایک دوسرے طریقے سے کوشش کرنا چاہیے۔ ہم باضابطہ ہتھیار لے کر کے ہم ان سے لڑنے کے پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں، لیکن ہم کو مسلمانوں کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، مسجد کو بچانا ہے، ٹوپی کو بچانا ہے، مسلمانوں کی مسلمانیت کو بچانا ہے، اس لیے ہم کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 1866 کے اندر وہاں پڑھنے والے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو کھڑے ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند ایک طرف تو علم کا مرکز تھا، عمل کا مرکز تھا، اور دوسری طرف یہ بھی اس کا مقصد تھا کہ ہندوستان سے انگریز کو بھگانا ہے۔ اس مشن کو لے کر کے حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کام کو لے کر کے آگے بڑھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور بہت سارے علماء کو کھڑا کیا اور مختلف طریقے سے ایک تنظیم قائم کیا ثمرۃ التربیہ کے نام سے۔ پھر اس کے بعد جمعیت الانصار کے نام سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے دیوبند کے مدرسے کے اندر ایک تنظیم قائم کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، جسم کے اعتبار سے بہت ہی گڈے اور پستقت تھے، لیکن رگ رگ کے اندر انگریز کی مخالفت بھری ہوئی تھی، اور ان کا جو پلاننگ تھا اور ان کی جو سوچ تھی اور ان کی جو تدبیر تھی بہت بڑی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے کابل کو بھیجا، وہاں کی جو حکومت ہے افغانستان کی اور ترکی کی جو حکومت ہے وہاں سے مدد لے کر کے انگریزوں کے خلاف مورچے کھول دیا جائے اور ان کے اندر اندرونی طور پر بغاوت کا قائم کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں انگریز کمزور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ انہوں نے یہ کام یہ بھی کیا کہ اپنے خادم اور اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے سے ریشمی رومال کے اندر انہوں نے پورا ہندوستان کا نقشہ بنایا اور افغانستان کو بھیجا کہ وہاں سے ہندوستان کو کس طرح سے آیا جا سکتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، کون سے راستے اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ ریشمی رومال کے اندر نقشہ بنا کر کے ایک رومال کی شکل میں تیار کر کے اس کو بھیجا، لیکن خدا کا کرنا تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ وہ کسی جاسوس کے ذریعے سے پکڑا گیا کہ یہ رومال نہیں ہے، دراصل اس کے اندر پورے ہندوستان کے کایا پلٹنے کا نقشہ موجود ہے۔ تو انگریز اس کو فوراً جو ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ تنہا یہاں نہیں بیٹھ گئے، اپنے شاگرد کو کابل کو بھیجا اور خود جو ہے مکہ مکرمہ جا کر کے بہت سارے سربراہان سے ملا، اور وہاں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہم ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کو اپنے ساتھ لیا، اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ موجود تھے۔ بالآخر مکے کے اندر وہاں اس وقت جو ذمہ دار تھا اس کی بغاوت اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے 1917 اور 16 کے درمیان وہاں پر قید کر دیا گیا۔ تقریباً 3.5 سال تک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹس حضرت مولانا عزیز گل اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کالے پانی کی سزا کو برداشت کرتے رہے۔ کیا تھی حضرت شیخ الہند کے اندر؟ وہ فکر صرف یہی فکر تھی کہ ہندوستان سے انگریز چلا جائے گا تو مسلمانوں کی مسلمانیت بچے گی۔
یہ مدارس بچیں گے، یہ مساجد بچیں گے، یہ مسلمانوں کی جتنے شعائر ہیں سب محفوظ رہیں گے۔ صرف اسی فکر کو لے کر کے، اسی کڑن کو لے کر کے وہ آگے بڑھے۔ بالآخر وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ سزائیں دیتے رہا۔ کیسی سزائیں؟ صرف ایک سزا کا ذکر کرتا ہوں کہ ایسے بند کوٹری کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے قید کر دیا کہ چاروں طرف سے یہ میخ لگے ہوئے، سلاخیں لگے ہوئے ہیں، ادھر اگر آگے بڑھیں گے تو ادھر سے چھپ جائے گا، ادھر آگے بڑھیں گے تو ادھر سے چھپے گا، تو پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے، آگ کے اندر لوہے کو تاپ کر کے آپ کی جسم کے اوپر لگایا جاتا تھا۔ جب حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا 1920 کے اندر، 1920 میں، تو حضرت کے خاص شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود نہیں تھے، کہیں دور چلے گئے تھے۔ بعد میں قبر کی وفات کی اطلاع پا کر کے پہنچے۔ جب ان کو نہلانے کا نمبر آیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس موقع پر دیکھا کہ جسم کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہا ہے۔ کیا راز ہے؟ تو صرف اور صرف اس کو جاننے والے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے استاد کے درمیان میں راز تھا کہ ان کی زندگی میں نہیں بتا سکا، آج میں بتاتا ہوں۔ جب مالٹا کی جیل میں حضرت قید تھے اور حضرت کو قید کر دیا گیا تھا، تو اس موقع پر انگریز نے سزا کے طور پر گرم تپتے ہوئے آگ کے اندر لوہے کو ڈال کر کے ان کی جسم کے اوپر پھیرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جسم سے گوشت گل کر کے اور بھن کر کے نیچے گر جاتے تھے، صرف جسم کا ہڈی ان کا باقی رہ گیا تھا۔ یہ سب قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی۔ حضرت شیخ الہند کے بعد ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے، ہم کو انگریز کو بھگانا ہے، کسی طرح سے ہم کو آزاد کرنا ہے ہندوستان۔ تو اس موقع پر انگریز نے عجیب طریقے سے چالاکی کی، ہندو مسلمان کے درمیان میں ڈیویڈ کر دیا جائے، لڑائی کر دیا جائے۔ اس کو لے کر کے پوری ہندوستان میں پھیلا۔ 1930 کے اندر تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ابو المحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم کو ہندوستان میں گھوم کر کے اس بات کو بتلانا ہے کہ انگریز ہمارا ایمان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ ہمارے ہندوستان کو لوٹ کر کے چلا گیا، اب ہمارے ایمان کو بھی لوٹنا چاہتا ہے، اس کو یہاں سے بھگانا چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، فتویٰ جاری کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر چلتے ہوئے اعلان کیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا اور کیس چلتا رہا۔ 1930 پر 2 کے اندر 1932 کے اندر کراچی کے اندر مقدمہ ہوا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا، ایک طرف تیر و تلوار، ایک طرف فوج کھڑے ہوئے ہی۔ انگریز نے کہا، کیا فتویٰ دیا تھا تم نے؟ کیا انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فتویٰ دیا تھا، یہ کوئی بات نہیں، فتویٰ کل بھی دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں اور آگے بھی دے رہا ہوں، دوں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت کے ساتھی حضرت مولانا محمد علی جوہر ان کے پاؤں میں پڑ گئے، آپ حسین احمد صاحب اپنے فتوے کو بدل دیجئے، ورنہ آپ کے ساتھ یہ دشمن تمہارا کیا کریں گے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں فتویٰ بدل نہیں سکتا، اگر میں آج فتویٰ بدلوں گا تو میرا ایمان بدل جائے گا۔ یہ کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
جن کے اولاد میں سے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور بہت بڑے استاد ہیں، یہ اس کے بعد انہوں نے قربانی کو آگے بڑھایا اور پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے سفر کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے سبجیکٹ کو پڑھاتے تھے، رات کے اندر دن میں کہیں پہنچ کر کے آگے بڑھ کر کے اپنے پروگرام کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ انگریز کے خلاف ہم کو کھڑے ہونا ہے اور انگریز کو بھیجنا ہے۔ تو یہاں تک اس مختصر سی تاریخ کے ذریعے سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ 1920 تک 200 سال پہلے سے انگریز کے خلاف کھڑے ہونے والے برادران وطن کوئی نہیں تھے، صرف اور صرف مسلمان۔ 1920 کے بعد کچھ ہندوستان کے ذمہ داران غیر مذہب کے لوگوں کو بھی محسوس ہوا واقعی یہ جو ہمارے اکابرین ہیں اور بڑے ہی علم دوست آدمی ہیں جو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کے پھر گاندھی کا نمبر آتا ہے اور بہت بڑے جو مہاراجاؤں کا نمبر آتا ہے، وہ ساتھ مل کر کے 1947 کے اندر 15 اگست کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ ناکام ہو کر نامراد ہو کر یہاں سے چلے گئے تو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو ہم یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجدیں ہماری آباد ہے، یہاں سے اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، مدارس کے اندر قال اللہ قال رسول پڑھا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمیں تاریخ کا صحیح علم نہیں ہے۔ دشمنان اسلام نے اس تاریخ کو بدلنے کے لیے مختلف تدبیریں کی۔ آج ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان سے پوچھ لیجیے ہندوستان کی آزاد کی کیا تاریخ ہے۔ ہمارا نوجوان اور ہمارا بچہ یہی کرے گا کہ گاندھی جی ہیں اور مہاتما گاندھی ہیں اور پتہ ہی جو اور کچھ لوگوں کا نام تو وہاں آئے گا، لیکن ہمارے اکابرین کا نام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دشمنان اسلام نے پلاننگ کے ساتھ ہی اس ہسٹری کو بدل کر کے رکھ دیا تاکہ آنے والی نسل کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے اکابرین نے کیا کیا۔ لیکن قلم کے لکھی ہوئی تحریر کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ہمارے مورخین نے اچھے موقع پر پورے ریکارڈ کو محفوظ کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ جتنے سارے شاعر اسلام ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسلمان ہیں، داڑھی ہیں، جبے ہیں، یہ سب اگر باقی ہے تو ہمارے ان اکابرین کی قربانی کا نتیجہ ہے، ان کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے۔ ان کے خاک و خون کے اندر اس وادی میں اپنے آپ کو گرا کر کے اور اپنے آپ کو کھپا کر کے ہندوستان کو آزاد کر کے ہمیں دیا ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں، پھر بھی دشمنان اسلام کچھ انگریز گیا تو اپنی ذہنیت کو چھوڑ کر کے چلا گیا، جس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کے ساتھ جمے رہو گے۔ دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وَتَتَّقُوا، اگر تمہارے اندر خدا کا ڈر ہے، اللہ سے تمہارا تعلق ہے، ہمارے اندر ایمان مضبوط ہے، ہمارے یقین کے اندر پختگی ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم اپنے اعمال کے اندر سچے ہیں، اپنے اخلاق کے اندر سچے ہیں، اپنے معاشرت کے اندر سچے ہیں، اپنے حقوق کی ادائیگی میں پکے ہیں، صحیح معنی میں ہم مسلمان ہیں، تو قرآن کہتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیر اور ان کی پلاننگ اور ان کی اسکیمیں اور ان کی چالاکیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر اور سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو۔ آخر میں ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھنا ہے کیا ہم سچے پکے مسلمان ہیں،
یا صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی سنت کے ہم اتباع کرنے والے نہیں ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف زبانی وعدہ ہو جائے گا ہمارے طور پر، لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ جو آئے گا وہ اس وقت آئے گا جبکہ ہم سچے پکے مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم ان اکابرین کی قربانی کو یاد کر کے اپنے نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہماری قربانیاں، اکابرین کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوگی تو ہم کچھ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے، اور یہی حوصلہ ہم آنے والی نسل کو بھی دے سکیں گے۔ اس لیے ہم علماء سے، اکابرین سے اور امام صاحب سے بار بار ہم اکابرین کو قربانی جو یاد کرنا چاہیے۔ اسی یادگار کے طور پر یہ 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے وغیرہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی جس کے نتیجے میں آج ہم پل رہے ہیں، ان کو ان اعمال کو صحیح معنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔